آپ دیکھیے غالباً علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک بات کہیں پر لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلم حکومت میں کافروں پر جو جزیہ باقی رکھا ہے نا، بہت مختصر سی رقم ہوتی ہے، ٹیکس، کافروں پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ جزیہ کیوں باقی رکھا گیا، جزیہ کیوں لیا جاتا ہے کافروں سے؟ کہا کہ جزیہ کافروں سے اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ مسلمان یہ دیکھے کہ ایک کافر اپنے باطل دین پر اتنا مضبوطی سے ٹکا ہوا ہے کہ چاہے اس کو پیسہ دینا پڑے پیسہ دے گا لیکن اپنا دین نہیں چھوڑے گا. جزیہ کس سے لیا جاتا ہے؟ کافروں سے لیا جاتا ہے نا. وہ اپنے دین سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے پیسہ لوگے میں پیسہ دوں گا لیکن اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. جو دین کیا ہے؟ بت پرستی والا دین ہے، باطل دین ہے. اگر باطل دین سے ایک کافر اتنی محبت کرتا ہے تو دین حق سے ایک مسلمان کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں، ترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو کافر تو نہیں رکھتے، تو تمہاری محنت تو اور زیادہ ہونا چاہیے. تو ایک مسلمان اس کی محنت کا کچھ حصہ سوشل میڈیا پر جانا چاہیے. بلکہ آپ دیکھیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کتنا پیارا ان کا ایک فتوے میں انہوں نے ایک کتنی پیاری بات کہی. انہوں نے فرمایا لا شک ان استغلال وسائل الاعلام فی الدعوۃ الی الحق ونشر احکام الشرعیہ وبیان الشرک ووسائلہ. انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ جو میڈیا کے جدید ذرائع ہیں، شیخ ابن باز کا زمانہ 90s کا زمانہ ہے، ہاں اس زمانے میں میڈیا کا سب سے بڑا ذریعہ کیا تھا؟ نیا ٹیلی ویژن وجود میں آیا تھا، ویڈیوگرافی ہوتی تھی. انہوں نے فرمایا کہ ان وسائل کا استعمال کرنا توحید کی نشر و اشاعت کے لیے، شرک سے لوگوں کو روکنے کے لیے، فرمایا کہ من اعظم المہمات، اہم چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے، بل من اوجب الواجبات، بلکہ جتنی چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں اس میں سب سے بڑا واجب ہے ٹیلی ویژن کا استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے. شیخ ابن باز کے فتوے میں یہ بات موجود ہے. بلکہ انہوں نے یہاں تک کے بات کہی ہے کہ اگر کسی کو تصویر کے معاملے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تصویر، کیونکہ تصویر کے بارے میں ابتدا سے علماء کا اختلاف رہا، بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ویڈیوگرافی ہوتی ہے یہ تصویر کے حکم میں جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جیسے آئینے کا عکس ہوتا ہے ویسے ویڈیو بھی ایک عکس کو بند کر لیتا ہے، اس لیے اس کو عکس بندی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو علماء ویڈیوگرافی کو حرام سمجھتے ہیں وہ بچ جائیں اس سے، تو کوئی حرج نہیں. لیکن جو علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی پوری طاقت ویڈیو کے ذریعے سے دین کی اشاعت میں لگائیں، اور جو نہیں لگا رہے اس کو حرام سمجھتے وہ اللہ کیا معذور ہے. یہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے، میرے پاس موجود ہے عربی میں، وہ زبان میں عربی ٹیکسٹ بھی اس کا موجود ہے. تو ایک مسلمان وہ اس کا اپنی طاقت، خاص طور پہ ہمارا نوجوان جو سوشل میڈیا کی طاقت سے واقف ہے، جو سوشل میڈیا کے مزاج کو سمجھتا ہے، اس کا سوشل اکاؤنٹ بھی مسلمان ہونا چاہیے. ایک مسلمان اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ رب العالمین کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے. تو ایک مسلمان جب اللہ کا دین اختیار کرتا ہے نا تو اس کا سب کچھ مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے کپڑے مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کی داڑھی مسلمان ہو جاتی ہے، اس کی ہر شے مسلمان ہوتی ہے. ہاں، تو اس کا سوشل اکاؤنٹ بھی مسلمان ہونا چاہیے. دین کا رنگ اس کے سوشل اکاؤنٹ پہ بھی غالب ہونا چاہیے، اس کا اسٹیٹس بھی مسلمان ہونا چاہیے. صالح جو ہے نا وہ صرف جاندار چیزیں صالح نہیں ہوتی، انسان صرف صالح نہیں ہوتا، بے جان چیزیں بھی صالح ہوتی ہیں نا. اللہ کے نبی فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، صالح آدمی کا مال کتنا صالح ہوتا ہے. مال، پیسہ کوئی جاندار چیز نہیں ہوتی نا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر آدمی صالح ہے تو اس کا پیسہ بھی کیا ہوتا ہے؟ صالح ہوتا ہے. اس کا مال بھی صالح ہوتا ہے، وہ صحیح جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے. تو ایک نوجوان اگر صالح ہے تو اس کا جو سوشل اکاؤنٹ ہے وہ بھی صالح ہونا چاہیے.